28واں پارہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، تعجبک، تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو، اجسامہم، ان کے وجود، وَإِن یقولوا، اور اگر وہ بات کریں گے، تسمع لقولہم، آپ سنیں گے ان کی بات کو، کأنہم، گویا کہ وہ خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، ہر چیخ کو، علیہم، اپنے خلاف، ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذرہم، پس آپ ان سے بچیں، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق لوگ جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کے متعلق اللہ نے 6 باتیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات یہ فرمائی، تعجبک اجسامہم، یہ لوگ نظروں میں باتے ہیں، ان کے قد بھی بڑے، رنگ بھی اچھے، ان منافقوں کے بندہ دیکھتا ہے تو جج نہیں کر سکتا کہ یہ بھی ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے۔ تعجبک اجسامہم، ان لوگوں کے قد اور کاٹھ بڑی بہترین، بڑے اچھے لگتے ہیں ظاہری شکل و صورت سے۔ دوسری بات بیان فرمائی، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان منافقوں میں باتیں کرنے کا ڈھنگ بھی ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے باتیں کرنے لگے میرا نبی، ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سنتا ہی رہوں۔ تو منافقوں کی دوسری بات بیان فرمائی کہ باتیں ایسی کرتے ہیں، ملمہ سازی والی باتیں، کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ ان منافقوں کی باتیں سنتے ہی رہے، حالانکہ ان کی باتوں کا فائدہ کچھ نہیں، ظاہر یہ منافق ہر اعتبار سے اچھے لگتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑی ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی ان کی قد و قامت اچھی، باتیں بھی بڑی میٹھی، مگر آپ کے کام آ نہیں سکتے۔ وہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار کے سہارے کھڑی کر دی جاتی ہیں، سوکھنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا لکڑیاں رکھی جاتی ہیں تو دیوار کے سہارے پہ کھڑی ہوتی ہیں، جیسے لکڑیاں بے جان ہیں، ایسے ہی ان منافقوں کی قد کاٹ، ان کا حسن و جمال، ان کا بولنا میٹھی میٹھی باتیں، یہ بھی کسی کام کی نہیں ہیں، ایمان سے یہ لوگ خالی ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات بیان فرمائی کہ چونکہ دل سے یہ لوگ مومن نہیں ہیں، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے نفاق کا پتہ نہ چل جائے۔ جو بھی کوئی بات حکم نازل ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے اوپر فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ شاید ہمارے اوپر اب کوئی مصیبت پڑنے والی ہے اور یہ نہ ہو کہ ہمارے متعلق ہی کوئی حکم آ جائے،
اور پانچویں بات فرمائی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے حقیقی دشمن یہی لوگ ہیں، ام العدو فاحذرہم، یہی منافق اصل دشمن اسلام کے یہی ہیں، مسلمانوں کے حقیقی دشمن یہی منافق ہے، ان کی چالوں سے ہوشیار رہیے میرا نبی۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، وہ منافق حق کو چھوڑ کر صرف دنیا کے فائدے کے لیے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے ان منافقوں کو۔ انا یؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو ان کے وجود۔ وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ منافق بات کریں گے، تسمع لقولہم، بندہ کہتا ہے ان کی بات سنتے ہی رہیں، آپ سنیں گے ان کی بات کو۔ کأنہم، گویا کہ وہ منافق، خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، ان لوگوں کے اتنے بھاری وجود اور میٹھی باتوں کا ایمان والوں کو کوئی فائدہ نہیں، بجان لکڑیوں کی طرح۔ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، کل صیحۃ، ہر چیز کو، علیہم، اپنے خلاف، ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذرہم، پس آپ ان سے بچیں۔ قاتلہم اللہ ان کو تباہ کرے۔ انا یؤفکون، کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں دین حق کو چھوڑ کر، یہ منافق لوگ کہاں جا رہے ہیں، ایمان سے پھرے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا، آؤ تم، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، بخشش طلب کرے تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، جھٹکتے ہیں یا موڑتے ہیں اپنے سروں کو، وَرَأَيْتَهُمْ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، يَصُدُّونَ، وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب منافقین کا پردہ فاش ہو جاتا ہے اور منافقوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا، تب بھی یہ لوگ معافی کروانے کے لیے نبی پاک کے دربار میں نہیں آتے تھے۔ جب کسی معاملے میں صاف طور پر منافقین کی شرارتیں کھل جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اپنا گناہ اللہ سے معاف کروا لو، نبی سے بھی معافی مانگ لو اور نبی سے دعا کرواؤ کہ اللہ معاف کر دیں گے، ان لوگوں کا، منافقوں کا غرور اس کی اجازت نہیں دیتا تھا ہم اپنی غلطی مانیں، جا کے نبی کو کہیں ہم ابھی کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور وہ گردن ہلا کر لووا رؤوسہم، فرمایا کہ گردن ہلا کر غرور اور تکبر کرتے ہوئے اس بات کو سنی انسنی کر دیتے تھے، گویا کہ ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر تھا کہ ہم نبی کے آگے جا کر معافی کی درخواست کریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، نبی پاک کو اختیار دے دیا گیا، چاہے آپ منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، میں اللہ ان منافقوں کو معاف نہیں کرتا۔ فرما دیا میرا نبی تو کر یا نہ کر، تیری دعا ان کے حق میں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس میں اشارہ ہے
کہ ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رئیس المنافق تھا نبی پاک کے زمانے میں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بندہ مر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا کہ جاؤ اس منافق کو اس میرے کرتے میں اس کو کفنا دو اور پھر اس کو دفنا دو، اور جنازہ تیار ہو تو مجھے نبی پاک کو کہہ دینا، میں آ کر جنازہ پڑھا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے نکل گئے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے، منافقوں کے سردار کے جنازے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازو پکڑ لیا، کھینچتے رہے، یا رسول اللہ منافق ہے، آپ جنازہ نہ پڑھیں، یا رسول اللہ منافق ہے، جنازہ نہ پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور اس میں منع تو مجھے نہیں کیا کہ آپ منافق کا جنازہ نہ پڑھیں، اور میرے پاس اختیار ہے، میں جنازہ پڑھوں گا۔ آقا علیہ السلام نے جنازہ اس منافق کا پڑھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آیت نازل ہو گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84، اس میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا۔ اے میرا نبی، آپ آئندہ کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اور آپ نے تو اس کا جنازہ ایک دفعہ پڑھا، اگر آپ 70 مرتن آپ اس منافق کا جنازہ 70 بار بھی پڑھیں، میں اللہ اس منافق کو معاف نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار سے فائدہ اٹھا کر اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ یہ جو فرمایا کہ سواء علیہم، آپ پر برابر ہے، استغفرت لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، ام لم تستغفر لہم، یا نہ کریں، برابر ہے۔ منع نہیں کیا تھا، اختیار تھا، کر یا نہ کر میرا نبی، معاف میں نے نہیں کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس اختیار میں جو اشارہ دیا گیا، کر سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام پھر بھی اتنے شفیق، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنازہ پڑھ لوں گا، منع نہیں کیا اللہ پاک نے۔ تو بہرحال سورہ توبہ پھر جب جنازہ پڑھ لیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل ہوئی، اس میں منع کر دیا گیا کہ میرا نبی منافق کے جنازے میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں سے، تَعَالَوْا أَوْ تُمْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، بخشش طلب کرے تمہارے لیے رسول اللہ، اللہ کا رسول، او منافقو تم سے غلطی ہو گئی ہے، او اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر آ کر نبی پاک سے دعا کرواؤ، لووا رؤوسہم، موڑتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، یسدون، وہ رکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، سواء برابر ہے، علیہم ان منافقوں کے لیے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، ام لم تستغفر لہم، یا نہ بخشش طلب کریں آپ ان کے لیے، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز نہیں بخشے گا اللہ کریم ان منافقوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الفاسقین، فاسق لوگوں کو۔ اللہ عمل کی توفیق۔